السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان جناب علی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے، یعنی گھنٹی کے بٹن کو، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جناب، آج کل جو ہے بہت زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں جنگ کے پوری دنیا پر، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی عالمی جنگ جو ہے بس ہونے کو ہے۔ عالمی جنگ سے مراد یہ ہے کہ جی جس میں زیادہ تر ممالک جو ہے جنگ میں ملوث ہو جائیں گے، مشرق سے مغرب اور شمال تا جنوب، ہر جگہ جو ہے وہ پھڈے ہی پھڈے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینیزویلا پہ جو ہے امریکہ نے کارروائی کی، امریکہ نے ان کا سارا پیٹرول لوٹ لیا، امریکہ نے ساری ان کی جو منرلز سے وہ لوٹ لیے، اور وہاں پر ایک اپنی پپٹ گورنمنٹ بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس موقع پر امریکہ کے سامنے جو ہے وہ کوئی ایسا خاص ملک نہیں آیا جو ان کی مخالفت کرے یا ان کے خلاف لڑے، لیکن چائنا اور روس جو ہے ان کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ کریں گے۔ دیکھیں جی، چائنا نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بہت ہی ڈسہرٹڈ ہوا ہوں چائنا سے۔ ادروائز میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چائنا ول ڈو سم تھنگ، لیکن چائنا نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں ایران کی طرف۔ اب انہوں نے تمام اپنی توجہ جو ہے وہ ایران پر مرکوز کر دی ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ایران کو جو ہے ڈھیر کیا جائے۔ وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیے ایرانی گورنمنٹ نے، لیکن انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے کہ ایران میں ڈسٹربنس رہے، اور ایران نے کچھ 800 کے قریب جاسوس پکڑے ہیں، جس میں اسرائیلی یہودی جاسوس بھی پکڑے گئے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایران میں جو ہے وہ اسرائیلی رہتے ہیں۔ یہاں پر ترکی نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پہ جو ہے ایران میں جو ہے حکومت تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ جناب، یہ تو رہی تھوڑی سی ایران کی بات۔ ادھر دوسری طرف جو ہے پاکستان نے جو ہے ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو کہ بحریہ کے ذریعے کیا ہے، یعنی وہ آپ کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں، وہ آپ میزائل مار سکتے ہیں۔ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو پیشگی الارمنگ سسٹم ہے، جیسے کہ کوئی میزائل آتا ہے تو ان کو 40 کلومیٹر دور سے پتہ لگ جائے گا، اور 40 کلومیٹر دور سے ہی انہوں نے جو ہے نا اس کو جو ہے ختم کر دینا ہے۔ اور یہ میزائل جو ہے نیوی کے لیے بنایا گیا، لیکن اس میزائل کو آپ جو ہے زمین سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو لانچر پیڈ کے اوپر استعمال کر کے موو بھی کر سکتے ہیں، ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں، ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ازلی دشمن جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارتی لوگ جو ہے اسپیشلی RSS کے ہندو اور جو یہ لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے مسلمان اس خطے میں جو ہے سروائیو کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ اکیلا جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی اس نے بنگلہ دیش سے پنگے لیے ہوئے ہیں، پہلے ان نے پاکستان سے لیے ہوئے تھے۔ وہ تو الحمدللہ پاکستان میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ بھارت کو جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے جواب دے سکتا ہے۔ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے ڈرتا ہے اس خطے میں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں ڈرتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بھارتی جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں پاکستانیوں سے۔ اس کے علاوہ چائنا اور بھارت کی کہاں موازنہ کیا جا سکتا؟ چائنیز لوگوں نے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر جو ہے وہ پہلے ہی ہتھیا لیا ہے ہندوستان سے، اور بھارت اب یہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی بات نہ کی جائے۔ لیکن جو اروناچل پردیش ہے اس پہ چائنا کا یہ کلیم ہے، اور پاکستان اس کو صدق دل سے قبول کرتا ہے کہ دیٹ از دا پراپرٹی آف چائنا، ناٹ پراپرٹی آف انڈیا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے جناب۔ دوسرا یہ کہ بھارت جو ہے اندرونی طور پہ جو ہے وہ سازشیں تیار کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اس نے اسرائیلی کچھ ایکسپرٹس بھی بلا رکھے ہیں، اور اسرائیلیوں کو ایک خاص گروپ جو ہے لا کے بٹھایا کشمیر کے اندر۔
کشمیری مسلمانوں کو جو ہے دبانا چاہتے ہیں، نہ صرف کشمیری مسلمانوں کو بلکہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں جی لڑائی چلے گی کہاں تک چلے گی، مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں تک چلے گی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ دور رس نتائج والی لڑائی ہونے لگی ہے، چونکہ ادھر پاکستان کے پاس بھی ایٹمی مواد ہے، ادھر انڈیا کے پاس بھی ایٹمی مواد ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ایک کمپیریزن کیا تھا، ایک تجزیہ کیا تھا، بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کن کن شہروں کو اٹیک کر سکتا ہے اور ہندوستان کن کن شہروں کو اٹیک کر سکتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کو تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بنگلہ دیش چوچو کا مربع ہے۔ ایسا نہ سمجھیں، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے بھائی کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش ہمارا بڑا بھائی ہے پاکستان کا۔ بنگلہ دیش ہی وہ خطہ تھا بنگال، مشرقی پاکستان، جہاں پر سب سے پہلے مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی گئی یا رکھی گئی۔ بنگال ہی وہ علاقہ تھا جہاں کے اے کے فضل الحق نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے، قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان۔ بنگالی وہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جائیں گے پاکستان کے ساتھ، ہم نہیں ٹھہریں گے۔ تو بہرحال بنگالی ہمارے بھائی ہیں، ہم سے بچھڑ گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ پوری پاکستانی قوم بنگلہ دیشی قوم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں، اگر آپ دل سے لو کرتے ہیں، تو آپ اپنے کمنٹ میں ضرور لکھیں آئی لو بنگالی پیپل، آئی لو بنگلہ دیشی پیپل، آئی لو بنگال، آئی لو ڈھاکہ، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، آئی لو کا ضرور ہونا چاہیے۔ اور ہندوستان کے لوگوں کو، اسپیشلی ہندوؤں کو، مسلمان تو بیچارے بہت پیار کرتے ہیں مسلمانوں سے، چونکہ ہمارا آپس میں ایک رشتہ ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے بنگالیوں نے نعرے لگائے تھے، بنگال ہمارے ساتھ ہے، ہندوستانی بھائی بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تیسری اور آخری چلتے چلتے ذرا سی بات یہ کر دوں کہ اب ان سے جب یہاں نہیں سنبھلی بات، تو انہوں نے جو ہے نیپال میں جو ہے وہ حرام زادگی مچانا شروع کر دی ہے۔ نیپال کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو RSS، بجرنگ دل، یہ جو لوگ ہیں، یہ نیپال میں پہنچ گئے اور انہوں نے مساجد کو ڈھانا شروع کر دیا ہے۔ لیٹس سی کہ جو نیپال کے لوگ ہیں وہ اس تمام سینیریو کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ بس جناب، میری یہی بات تھی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان نے ایک نعرہ لگایا تھا 1947 میں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار۔ آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں 1000 لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔